بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس کتاب کا نام اصول الشاشی ہے جی، یہ اصول فقہ کی کتاب ہے اور اس کا نام اصول الشاشی ہے۔ یہ بڑی پیاری کتاب ہے، اس کو اول تا آخر اگر پڑھنا نصیب ہو جائے تو یقیناً بڑی بڑی جو کتابیں ہیں ان کو اگر بندہ نہ بھی پڑھ سکے تو اصول الشاشی کو اول تا آخر پڑھ لے اور اس کے قواعد جو ہے اچھی طرح مضبوطی سے یاد کر لے اور ان کو محفوظ کر لے تو کافی ساری واقفیت علم اصول فقہ میں حاصل ہو سکتی ہے۔ مصنف علیہ رحمہ کا نام بعض شارحین نے علامہ نظام الدین لکھا ہے، علامہ نظام الدین شاشی علیہ الرحمہ لکھا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ کے نام مبارک کی تحقیق کسی کو بھی نہیں ہو سکی، یہ جو کسی کو ملا ہے انہوں نے لکھ دیا ہے۔ علامہ موصوف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انتہائی کسر نفسی کی اور اپنا کتاب بھی نام بھی کتاب پر ذکر نہ کیا تاکہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے نام کی شہرت نہ ہو۔ ہمیں دنیا کی شہرت نہیں چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے دربار عظیم سے اجر چاہیے۔ بعض نے اس کا نام کتاب کے کتاب الخمسین بھی کہا ہے کہ اس کا نام کتاب الخمسین ہے کیونکہ یہ کتاب 50 دنوں میں لکھی گئی ہے، اس لیے اس کا نام کتاب الخمسین بھی ہے۔ سبق نمبر 1 بھائی، پہلا سبق پڑھ رہے ہیں۔ کسی بھی علم یا فن کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اونچا بولو، کسی بھی علم یا فن کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1 تعریف، نمبر 2 موضوع، نمبر 3 غرض و غایت۔ نمبر 1 تعریف، نمبر 2 موضوع، نمبر 3 غرض و غایت۔ تعریف کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ طلب مجہول مطلق لازم نہ آئے، طلب مجہول اب جس کی بالکل واقفیت ہی نہیں ہے اس کی طلب لازم آئے گی تو یہ فائدہ کوئی نہیں ہے، بیکار بات ہے، تاکہ طلب مجہول مطلق لازم نہ آئے۔ موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان موضوع کے ذریعے اس علم کو دوسرے علوم سے ممتاز کر سکے، تاکہ انسان موضوع کے ذریعے اس علم کو دوسرے علوم سے ممتاز کر سکے، تاکہ انسان اونچا بولو یار۔ غرض و غایت کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ طلب کا عبث ہونا اور یعنی بیکار ہونا لازم نہ آئے۔ پتہ تو ہوئے دا مقصد مطلوب کی ہے، کس واسطے پڑھ رہے ہیں۔ اصول فقہ کی تعریف 2 طرح سے کی جاتی ہے، نمبر 1 حد اضافی کے اعتبار سے، نمبر 2 حد لقبی کے اعتبار سے۔ حد اضافی جس میں مضاف کی تعریف الگ کی جائے اور مضاف الیہ کی تعریف الگ کی جائے، جیسے اصول فقہ میں اصول کی تعریف الگ کی جائے اور فقہ کی تعریف الگ کی جائے۔ حد لقبی جس میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی اکٹھی تعریف کی جائے، مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی اکٹھی تعریف کی جائے۔ اب ہم حد اضافی کے اعتبار سے اصول فقہ کی تعریف کرتے ہیں۔ پہلے ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ حد اضافی کے اعتبار سے اصول فقہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اصول جمع ہے اصل کی، اصل کا معنی ہے ما یبتنا علیہ غیرہ، وہ چیز جس پر غیر کی بنیاد رکھی جائے، اور وہ چیز جس پر اصل کے 4 معانی ہیں، اصل کے 4 معانی ہیں، یا اصل 4 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 اصل بمعنی راجح، جیسے کہا جاتا ہے الحقیقت اصل بالنسبت الی المجاز، حقیقت مجاز کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے اصل ہے، مجاز کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے اصل ہے۔ اور لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں نا، ایک حقیقی دوسرا مجازی، تو مجاز کی طرف نسبت کرنے کے لحاظ سے حقیقت کیا ہے؟ اصل ہے۔ اور یہاں
نمبر 2 اصل بمانا دلیل، اصل بمانا دلیل، جیسے کہا جاتا ہے اقیم الصلاۃ اصل وجوب الصلاۃ، یعنی اقیم الصلاۃ نماز کے وجوب کی اصل ہے، یہاں اصل بمانا دلیل ہے اور اوپر اصل بمانا راجح تھا۔ نمبر 3 اصل بمانا قاعدہ، جیسے کہا جاتا ہے کل فاعل مرفوع اصل من اصول النحو، ہر فاعل مرفوع ہے نحو کے اصولوں میں سے اصل ہے، یہاں اصل بمانا قاعدہ ہے۔ نمبر 4 اصل بمانا استصحاب، یعنی چیز کی موجودہ حالت کو اس کی سابقہ حالت پر قیاس کرنا، چیز کی موجودہ حالت کو اس کے ساتھ ساتھ جیسے طہور الماء اصل، پانی کی پاکیزگی اصل ہے اور پانی کی پاکیزگی اصل ہے، یا اصل بمانا استصحاب ہے، یہاں اصل بمانا استصحاب ہے۔ سوال کرتا ہے آپ نے اصل کے 4 معانی بیان کیے ہیں، اصول فقہ میں اصل سے مراد کون سا معنی ہے؟ اصل سے مراد کون سا معنی ہے؟ جواب اصول فقہ میں اصل سے مراد قاعدہ ہے، کیونکہ اصل کی اضافت جب کسی علم کی طرف ہو تو اس وقت اصل سے مراد قاعدہ ہوتا ہے۔ اب اصول فقہ میں اصل کی اضافت فقہ کی طرف ہے، یہاں اصول فقہ میں اصل کی اضافت فقہ کی طرف ہے۔ فقہ ایک علم ہے، لہذا اصول فقہ کا معنی ہوگا فقہ کے قواعد، فقہ کی تعریف۔ فقہ کا لغوی معنی سمجھ بوجھ، اور فقہ کا اصطلاحی معنی ہوا علم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ العملیۃ المکتسبۃ من ادلۃ التفصیلیۃ فقہ ایسے احکام شرعیہ فرعیہ عملیہ کا جاننا ہے جو تفصیلی دلائل سے حاصل ہوئے ہوں، تفصیلی دلائل سے حاصل ہوئے ہوں۔ اصول فقہ کی حد اضافی سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم اصول فقہ کی حد لقبی کرتے ہیں، اونچا بولو یار۔ اصول فقہ کی حد لقبی هو علم بالقواعد التي يتوصل بها المجتهد الى الاستنباط الاحکام من ادلۃ التفصیلیۃ اصول فقہ ایسے قواعد کا جاننا ہے جن کے ذریعے مجتہد تفصیلی دلائل سے احکام کے استنباط تک پہنچ جائے، جن کے ذریعے اصول فقہ کا موضوع، اس کے متعلق 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1 ادلہ، نمبر 2 احکام، نمبر 3 ادلہ اور احکام کا مجموعہ، اور یہ تیسرا قول راجح ہے، تیسرا قول راجح ہے۔ ادلہ اس حیثیت سے اصول فقہ کا موضوع ہے کہ یہ احکام کو ثابت کرتا ہے، ادلہ اس حیثیت سے احکام فقہ کا موضوع ہے کہ ادلہ جو ہیں یہ احکام کو ثابت کرتے ہیں، اور احکام اصول فقہ کا اس حیثیت سے موضوع ہے کہ احکام دلائل سے ثابت کیے جاتے ہیں، احکام دلائل سے ثابت احکام دلائل کو اور ثابت کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ادلہ کو مثبت اور احکام کو مثبت بھی کہتے ہیں، ادلہ کو مثبت اور احکام کو مثبت بھی کہتے ہیں۔ اصول فقہ کی غرض و غایت اور اصول فقہ کی غرض و تحصیل القدرت علی استنباط الاحکام من ادلتہ التفصیلیۃ، اس کا ترجمہ کیا ہے بھائی؟ تفصیلی دلائل سے احکام کے استنباط پر قدرت حاصل کرنا، تفصیلی دلائل سے احکام کے استنباط پر اونچا تو بولو یار، یعنی تفصیلی دلائل سے، دلائل کی پوری تفصیل ہے، دلائل بندے کے پاس آ جائیں، پھر احکام کے استنباط کرنے تک بندے کو قدرت حاصل ہو جائے کہ دلائل سے بندہ احکام کا استنباط کر سکے۔ یہ اصول فقہ کی کیا ہے؟ غرض و غایت ہے۔ اب آؤ بھائی خطبہ کی مختصر تشریح کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے مقصود کی طرف چلتے ہیں۔ خطبہ کی مختصر تشریح بھائی، الحمد میں الف لام جنس کے لیے ہے، الحمد میں الف لام جنس کے لیے ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ جن سے حمد مختص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جن سے حمد اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جن سے حمد اللہ تعالیٰ کے لیے، مختص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حمد کا لغوی معنی تعریف کرنا،
حمد کا لغوی معنی ہے تعریف کرنا۔ تعریف کرنا۔ اور ہم پہلے الف لام پر بات کی نا، جی اب حمد کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ حمد کا لغوی معنی ہے تعریف کرنا۔ حمد کا اصطلاحی معنی هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتا کان او غیرہا۔ حمد زبان کے ساتھ اختیاری خوبی پر تعریف کرنا ہے، خواہ وہ تعریف کرنا نعمت کے مقابلہ میں ہو یا نعمت کے مقابلہ میں نہ ہو۔ کوئی نعمت دے تب بھی حمد ہو سکتی ہے، حمد ہو سکتی ہے، اور کوئی نعمت وغیرہ کوئی چیز نہ دے تو تب بھی حمد کی جا سکتی ہے۔ اللہ دی اس میں موصول، یہ اس میں جلالت کی صفت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا مقصود نہیں بھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی اداروں کی محتاج نہیں ہے، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کرنا، بلکہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے مومنین کے درجہ کو بلند فرما دیا، جس نے مومنین کے درجہ کو بلند فرما دیا۔ آگے کیا لفظ بھائی؟ بے کریم خطاب ہی، اور بے کریم کتابی، آگے کون سا لفظ ہے؟ کریم کتابی، بے کریمی کتابی، خطابی ہی۔ اپنے معزز خطاب کے ساتھ، اپنے معزز کتاب، مصنف علیہ الرحمٰن نے بے کریمی خطاب سے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ مومنین کے مرتبے کے بلند ہونے کا سبب عزت والا خطاب ہے، عزت والا کتاب ہے، اونچا بولو، عزت والا کتاب ہے، عزت والا کتاب ہے، اور وہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور وہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور وہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمن، رفع درجات العالمین، اوے عالمین ہے یا عالمین ہے؟ عالمین، عالمین کس کی جمع ہے؟ عالم، عالم کی۔ رفع درجات العالمین سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کے فرمان یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم، درجات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اشارہ فرما رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اشارہ فرما رہے ہیں، اشارہ فرما رہے ہیں۔ بہت اعتراض کرتا ہے مصنف علیہ الرحمٰن نے رفع درجات العالمین ذکر فرمایا ہے، درجات عالمین ذکر فرمایا ہے، رفع درجات العلماء ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ حالانکہ علماء کا لفظ عالمین کے لفظ سے تو زیادہ مشہور ہے، تو زیادہ مشہور کو استعمال فرماتے۔ وہ بات کی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جواب، عالمین جمع قلت ہے بھائی، عالمین جمع علماء یہ جمع کثرت ہے، اس بات کی سمجھ آ گئی؟ عالمین جمع اور علماء جمع۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے عالمین کا لفظ ایک ذکر فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر دور میں جہلاء کی نسبت علماء کی قلت رہی ہے، جہلاء کی نسبت علماء کی قلت رہی ہے۔ اگر مصنف علیہ الرحمٰن علماء کا لفظ ذکر فرماتے تو اس بات کی طرف اشارہ نہ ہوتا، اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے رفع درجات العالمین فرمایا، رفع درجات العلماء نہیں فرمایا۔ اس بات کی سمجھ آ گئی بھائی؟ یاد ہو جائے گا۔ بے معانی کتاب ہی، یا اپنی کتاب کے معانی کے باسبب، اس کا معنی کیا ہے؟ اپنی کتاب کے معانی کے باسبب۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ علماء کے مرتبے کے بلند ہونے کا سبب قرآن پاک کے معانی اور مفاہیم کو جاننا ہے، اور وہ لوگ جو قرآن پاک کے معانی اور مفاہیم، فقہ اور اصول فقہ وغیرہ کو نہیں جانتے، اور جو لوگ قرآن کے معانی و مفاہیم فقہ اور اصول فقہ کو جانتے ہیں، یہی لوگ علماء ہیں، اور جو صرف علم منطق فلسفہ وغیرہ کو جانتے ہیں اور قرآن کے معانی و مفاہیم وغیرہ کو نہیں جانتے، یہ نہ علماء ہیں نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے کو بلند فرمایا۔ خص المستنبطین منہم، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ان علماء میں سے مستنبطین کو خاص کر لیا۔ اب مستنبطین پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ مستنبطین یہ جمع ہے مستنبط کی، مستنبط کا معنی ہے مستنبط کی، اور مستنبط نکلا ہے استنباط سے،
مستنبتین کس کی جمع ہے بھائی؟ اور مستنبت کس سے نکلا ہے؟ استنباط کا لغوی معنی ہے زمین کھود کر پانی نکالنا. اور اونچا بولو، استنباط کا معنی کیا ہے؟ ایک مرتبہ پھر پڑھو. استنباط کا اصطلاحی معنی نصوص شرعیہ میں غور و فکر کر کے ان میں چھپے ہوئے احکام اور مسائل کو ظاہر کرنا استنباط کہلاتا ہے. نصوص شرعیہ میں، اور قرآن حدیث اجماع امت اور قیاس یہ نصوص شرعیہ ہیں. نصوص شرعیہ میں غور و فکر کر کے ان میں چھپے ہوئے احکام اور مسائل کو ظاہر کرنا استنباط کہلاتا ہے. بمزید الاصابات، درستگی رائے کی زیادتی کے ساتھ، درستگی رائے کی زیادتی کے ساتھ. یہاں سے معترض ہدایت کرتا ہے کہ مجتہدین کو درستگی رائے کی زیادتی کے ساتھ خاص کیوں کیا گیا؟ مجتہدین کو درستگی رائے کی زیادتی کے ساتھ خاص ہے کیوں کیا؟ جواب: مجتہد اپنے اجتہاد سے احکام کا استنباط کرتا ہے اور دوسرے لوگ ان احکام پر عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مجتہد کو تائید الہی حاصل ہو جاتی ہے. اور جس کی وجہ سے مجتہد کو اور جس کو تائید الہی حاصل ہو جائے تو پھر اس سے غلطی کا امکان کم ہوتا ہے اور درستگی کا امکان زیادہ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے. اس لیے مجتہدین کو درستگی رائے کی زیادتی کے ساتھ خاص کیا گیا ہے. ثواب ہی ضمیر کا مرجع مزید مصدر ہے، مصدر میمی مزید مصدر ہے. اصل عبارت ہے ثواب المزید. یہاں موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہے کیونکہ یہ اضافت الموصوف الی صفت کے قبیلہ سے ہے. معترض اعتراض کرتا ہے مجتہدین کو ثواب کی زیادتی کے ساتھ خاص کیوں کیا گیا؟ مجتہدین کو بولو اونچا بھائی. معترض اعتراض کیا کرتا ہے؟ سارے دوہراؤ اچھی طرح، اونچا بولو. ثواب کی زیادتی کے ساتھ خاص ہے. آپ کی آواز نہیں ہے، زبردست طریقے سے دوبارہ پڑھو بھائی. جواب: مجتہد جب صحیح اجتہاد کرتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے. ایک نفس اجتہاد کا ثواب جو اس نے اجتہاد کیا ہے، ایک نفس اجتہاد کا، اور دوسرا صحت اجتہاد کا. نفس اجتہاد کیا کا ثواب اس کا مل گیا، اور دوسرا صحت اجتہاد بھی کیا اور صحیح کیا ہے تو دوسرا ثواب اس کا مل گیا. اور اگر مجتہد غلط اجتہاد کرے تو اس کو نفس اجتہاد کا ثواب تو ملتا ہے، کیونکہ اس نے کوشش کی ہے. اور اسے صحت اجتہاد کا ثواب نہیں ملتا کیونکہ اجتہاد صحیح نہیں ہوا. اس کو صحت اجتہاد کا ثواب نہیں ملتا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجتہد یخطئ و یصیب واذا اصاب فلہ اجران واذا اخطأ فلہ اجر واحد. مجتہد یہ غلطی کرتا ہے اور درستگی کو پہنچتا ہے. جب درستگی کو پہنچے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور جب غلطی کرے تو اس کے لیے 1 اجر ہے. مجتہد صحیح اجتہاد کرتا ہے، غلط اجتہاد اور بھی بات کی سمجھ لگ گئی. میرے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجتہد وہ غلطی کرتا ہے اور درستگی کو پہنچتا ہے. جب مجتہد درستگی کو پہنچے تو اس کے لیے 2 اجر ہے، اور جب مجتہد غلطی کرے تو اس کے لیے 1 اجر ہے. نوٹ: وہ علماء کرام، اس کو نوٹ کے طور پر یاد رکھ لو بھائی، وہ علماء کرام جو اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتے، اگر وہ اجتہاد کریں تو وہ گناہ گار ہوں گے، خواہ وہ اجتہاد درست ہو یا غلط ہو. کیونکہ جب یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے تو ان کو اجتہاد نہیں کرنا چاہیے، ان کو اجتہاد نہیں کیا گیا. اجتہاد کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف مجتہدین کا ہی مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صفات اور شان عطا فرمائی ہے اور وہی کر سکتے ہیں. والسلام علی ابی حنیفہ، اور سلام جناب ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نازل ہو. یہاں پر ایک اعتراض ہے بھائی. معترض اعتراض کرتا ہے جمہور کا مسلک یہ ہے کہ صلات کا لفظ مستقل طور پر انبیاء کرام کے لیے بولا جاتا ہے، اور سلام کا لفظ مستقل طور پر انبیاء کرام اور ملائکہ پر بولا جاتا ہے. انبیاء کرام اور بالتبع
انبیاء اور ملائکہ کے غیر پر بولا جاتا ہے، اور بالتبع انبیاء اور ملائکہ کے غیر پر بولا جاتا ہے۔ تو جب سلام کا لفظ مستقل طور پر انبیاء اور ملائکہ کے غیر پر نہیں بولا جاتا تو پھر مصنف علیہ رحمہ نے سلام کا لفظ مستقل طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے استعمال کیوں کیا؟ یہ ایک اعتراض ہے بھائی۔ جواب، آپ کی بات بالکل درست ہے، جمہور کے نزدیک مستقل طور پر سلام کا لفظ انبیاء کرام اور ملائکہ کے غیر کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سلام کا لفظ مستقل طور پر استعمال کر کے اس بات کی اشارہ کیا ہے کہ میرا مذہب جمہور والا نہیں بلکہ ان بعض علماء کرام والا ہے جو جمہور کے مقابلہ میں آتے ہیں۔ یا پھر مصنف علیہ رحمہ کا مذہب تو جمہور والا ہے، دوسرا جواب بن جائے گا، یا پھر مصنف علیہ رحمہ کا مذہب تو جمہور والا ہے، لیکن مستقل طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے سلام کا لفظ فرط عقیدت اور محبت میں آ کر استعمال کر دیا، اور جو کام فرط عقیدت اور محبت میں آ کر کیا جائے وہ معاف ہوتا ہے، وہ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس طرح کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ گناہ کا کام یہ فرط عقیدت اور محبت میں آ کر کوئی کہتے ہیں میں گناہ کروں تو یہ بھی معاف ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ فائدہ، خطبہ کے اندر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک استعمال کر کے یا تو اس بات کی اشارہ کیا ہے کہ اصول فقہ کے مدون امام اعظم ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا پھر اس بات کی اشارہ کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کہ یہ کتاب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصولوں کی بنیاد پر لکھی گئی ہے، یا اس بات کی اشارہ کیا ہے یہ کتاب اصول شاشی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کے اصولوں کی بنیاد پر لکھی گئی ہے بھائی۔ احبابی ہی اونچا بولو بھائی، احباب سے مراد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کرام ہیں اور آپ کے تلامذہ ہیں، اور آپ کے اونچا بولو آپ کے، اور پھر بولو آپ کے، پھر بولو آپ کے تلامذہ ہیں۔ بعد سے پہلے واو اما شرطیہ کی جگہ پر ہے بھائی، اور خطبہ میں وبعد لکھا ہوا ہے نا، یہ بعد سے جو پہلے واو ہے نا یہ اما شرطیہ کی جگہ پر ہے۔ دراصل اما بعد تھا، اما کی شرط ہمیشہ معذوف ہوتی ہے، یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لو، اما کی شرط ہمیشہ معذوف ہوتی ہے۔ اصل عبارت یوں ہوگی مہما یکم من شیء بعد الحمد والصلاۃ، ترکیب یوں ہوگی مہما اس میں شرط یکن فعل تام من زائدہ شیء فاعل، بعد مضاف الحمد معطوف علیہ و حرف عطف الصلاۃ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ و بعد مضاف کا بعد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، یکل فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر شرط، فإن اصول الفقہ اربعۃ، یہ جزا ہے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو گیا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ، پھر اختصار کی وجہ سے فعل کو حذف کر دیا، اور فعل اکیلا حذف نہیں ہوتا، ساتھ اس کا فاعل بھی حذف ہوتا ہے تو ساتھ فاعل کو بھی حذف کر دیا، باقی بچ گیا مہما بعد الحمد والصلاۃ۔ اب بعد کے مضاف الیہ کو بھی اختصار کی وجہ سے حذف کر دیا تو مہما بعد و بعد بچ گیا، بعد کے مضاف الیہ کے کٹ جانے کی وجہ سے بعد میں ضعف اور کمزوری پیدا ہو گئی، ضعف اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے بعد کے آخر میں ضمہ لگا دیا تو مہما بعد ہو گیا۔ اب مہما کے بارے میں دو باتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ مہما کو ہٹا کر اس کی جگہ اما رکھ دیا، اور اما کو حذف کر کے اس کی جگہ واو رکھ دیا تو وباد ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مہما میں ہا، مہما میں کیا ہے ہا ہے، اور ہا اور حمزہ یہ قریب المخرج ہیں تو ہا کو حمزہ کر دیا تو مہما سے ما بن گیا، پھر قلب مکانی کرتے ہوئے حمزہ کو میم کی جگہ اور میم کو حمزہ کی جگہ رکھ دیا تو ما سے ما بن گیا۔ اب دو میم اکٹھے ہو گئے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، ساکن کا متحرک میں ادغام کر دیا تو اما سے اما بن گیا، اما سے اما بن گیا، پھر اما کو حذف کر کے اس کی جگہ واو کو کھڑا کر دیا کو وا بعدو بن گیا، اما بعدو سے وا بعدو بن گیا۔ فإن اصول الفقہ اربعۃ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اصول فقہ بیان فرما رہے ہیں. اصول فقہ 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس. اصول فقہ کی دلیل حصر، اصول فقہ کی دلیل حصر. اور سنو بھائی، اصول فقہ کی دلیل حصر، دلیل شرعی 2 حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو وحی ہوگی یا غیر وحی. اگر دلیل شرعی 2 حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو وحی ہوگی اونچا بولو. اگر وحی ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں ہوگی. اگر وحی ہو تو پھر 2 حال سے وحی مطلوب ہوگی یا وحی غیر مطلوب ہوگی. وحی اونچا بولو. وحی مطلوب ہوگی یا وحی، اگر وحی مطلوب ہو تو کتاب اللہ، اگر وحی غیر مطلوب ہو تو سنت رسول. اور اگر وحی غیر وحی ہو، پہلے تو وحی تھا نا، اس کی تقسیم کر دی. اگر غیر وحی ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں ہوگی. اجتہاد ہوگا یا غیر اجتہاد ہوگا. اور غیر وحی جو ہے وہ اجتہاد ہوگا یا غیر. اگر اجتہاد ہو پھر 2 حال سے خالی نہیں ہوگا. دیکھیں گے اور کول کا اجتہاد ہے یا بعض کا اجتہاد ہے. اگر کول کا اجتہاد ہو تو اجماع امت، اور اگر بعض کا اجتہاد ہو تو قیاس. اور اگر غیر اجتہاد ہو، اگر تو پھر یہ قول مردود ہے. تو یہ قول مردود ہے، یہ قول مردود ہے، یہ قول مردود ہے، اور یہ قول مردود ہے. اب یہ 4 چیزیں بیان ہو گئی نا بھائی، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس، اور ان کی دلیل اصل بھی بیان ہوگی. کتاب اللہ سے مراد مکمل قرآن پاک نہیں ہے بھائی. کتاب اللہ سے مراد وہ 500 آیات کریمہ ہیں جن سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں، جن سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں. اور سنت رسول سے مراد بھی تمام احادیث کریمہ نہیں ہے بھائی. وہ جتنی احادیث کریمہ ہیں وہ سنت رسول سے مراد نہیں، بلکہ وہ 3000 احادیث مبارکہ ہیں جن سے احکام مستنبط ہوتے ہیں. اور اجماع امت سے مراد تمام امتوں کا اجماع نہیں، بلکہ امت محمدیہ کا اجماع مراد ہے. تمام امتوں کا اجماع مراد نہیں، بلکہ امت محمدیہ کا اجماع مراد ہے. اور امت محمدیہ میں سے بھی عام لوگوں کا اجماع مراد نہیں ہے، بلکہ مجتہدین علماء کرام کا اجماع مراد ہے. مجتہدین علماء کرام کا اجماع مراد ہے. قیاس سے مراد یا قیاس شرعی ہے. قیاس سے مراد یہاں قیاس عقلی، قیاس لغوی، قیاس شبہی وغیرہ نہیں ہے. ان تینوں کا ذکر آگے آ جائے گا. قیاس شرعی سے مراد وہ قیاس ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت سے مستنبط ہو. امت سے فلا بد من الباس سے ماتن رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان ادلہ اربع میں سے ہر ایک پر الگ الگ بحث کرنا ضروری ہے. الگ الگ بحث کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ان چاروں سے احکام کو مستنبط کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، احکام کی تخریج کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. اس لیے ان چاروں میں سے ہر ایک پر الگ الگ بحث کرنا ضروری ہے. البحث الاول، پہلی بحث کتاب اللہ کے بیان میں ہے. معترض اعتراض کرتا ہے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ادلہ اربع میں سے کتاب اللہ کو بقیہ اصول پر مقدم کیوں کیا؟ اور معترض اعتراض کیا کرتا ہے؟ اونچا بولو یار. بقیہ اصول پر مقدم کیوں کیا؟ پہلا جواب، اجمال میں کتاب اللہ بقیہ 3 اصول پر مقدم ہے، اس لیے ماتن الرحمن نے تفصیل میں بھی کتاب اللہ کو بقیہ 3 اصول پر مقدم کر دیا تاکہ اجمال اور تفصیل میں موافقت ہو جائے. تاکہ اجمال اور تفصیل میں اور جواب پڑھو بھائی اونچا، اور جواب پورا پڑھو یار. دوسرا جواب، کتاب اللہ مرتبہ کے اعتبار سے مقدم ہے کیونکہ کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی صفت ابدی و ازلی ہے، اور بقیہ 3 اصول مرتبے کے اعتبار سے مؤخر ہیں. تو جو مرتبہ کے اعتبار سے مقدم تھا اس کو مقدم کر دیا، اور جو مؤخر تھا اس کو مؤخر کر دیا. تیسرا جواب، کتاب اللہ اصل ہے اور بقیہ 3 اصول فرع ہیں، اور قانون یہ ہے کہ اصل پہلے ہوتی ہے، فرع بعد میں ہوتی ہے. اس لیے کتاب اللہ کو بقیہ 3 اصول پر مقدم کر دیا. اس لیے کتاب اللہ کو بقیہ 3 اصول پر یار کیوں بولتے نہیں؟ اونچا بولو. اس لیے بقیہ 3 اصول کو کتاب اللہ پر مقدم کر دیا.
فصل فی الخاص والعام، یہ فصل خاص اور عام کے بیان میں ثابت ہونے والی ہے۔ فصل موصوف ہو گیا اور فی حرف جار، الخاص معطوف علیہ تو وہ حرف عطف دے، العام معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور تھے، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا ثابتن کے، ثابتن یہ صفت ہوگی، فصل کی فصل موصوف صفت سے مل کر خبر ہوگی، ھذا مبتدا محذوف کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ فصل یہ ایسی فصل ہے جو خاص اور عام کے بیان میں ثابت ہونے والی ہے۔ یہ ترکیبی ترجمہ بن گیا بھائی۔ معترض رد کرتا ہے مصنف علیہ الرحمٰن نے عام کو ایک فصل میں ذکر کیوں کیا؟ عام اور خاص کو ایک فصل میں ذکر کیوں کیا؟ مصنف علیہ الرحمٰن نے معترض رد کر مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عام اور خاص کو ایک فصل میں ذکر کیوں کیا؟ جواب خاص بھی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور عام بھی ایک معنی کے لیے، یہ تو پکی بات ہے نا، خاص بھی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا اور عام بھی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو اس مناسبت کی بنا پر خاص اور عام کو ایک فصل میں ذکر کر دیا، اس مناسبت کی بنا پر خاص اور عام کو، یار تمہارے منہ میں زبان کوئی نہیں، اونچا بولو۔ اب اگر ڈنڈے مارنے لگ جائیں تو آپ لوگ کہیں گے کہ استاد مارتے ہیں، استاد ایسے نہیں مارتے ہوتے، طالب علم پریشان کرتے ہیں پھر استاد ڈنڈا چلاتے ہیں، ہمیں ڈنڈا چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈنڈا ہوتا ہے گدھے کے لیے، اور جب طالب علم میں گدھے والی صفت آ جائے تو تب ڈنڈا استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ ڈنڈے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی۔ اونچا بولو۔ معترض رد کرتا ہے اگر خاص اور عام کو ایک فصل میں ذکر کرنا ہی تھا تو عام کو پہلے ذکر کر دیتے اور خاص کو بعد میں ذکر کر دیتے، خاص کو عام پر مقدم کیوں کیا اور خاص کو عام پر مقدم کیوں کیا؟ جواب عام کا حکم مختلف فیہ ہے بھائی، عام کا حکم ہے اور خاص کا حکم متفق علیہ ہے، خاص کا حکم متفق علیہ کا مقام پہلے ہوتا ہے، مختلف فی کا مقام بعد میں ہوتا ہے۔ بھائی جس میں اتفاق ہے اس کو پہلے بیان کر دو، اور جس میں اتفاق ہے وہ پہلے ہو گیا، جس میں اختلاف ہے بعد میں بیان کرو، پھر اختلافات کو ذکر کرتے رہو۔ چونکہ یہ بات بہت لمبی ہے، اتفاق والی مختصر ہے تو مختصر کو پہلے ذکر کر دیتے ہیں اور جو مطول ہوتی ہے اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ تو چونکہ عام کا حکم مختلف فی تھا اس کو بعد میں رکھ دیا اور خاص کا حکم متفق علیہ تھا اس کو پہلے رکھ دیا۔ اب آؤ بھائی خاص کی تعریف، اب آؤ بھائی خاص کی تعریف۔ الخاص لفظ وضع لمعنی معلوم او لمسمى معلوم علی الانفراد، خاص ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو انفرادی طور پر، معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو، معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو انفرادی طور پر۔ اور سمجھ لگی کہ کوئی نہیں؟ خاص کی آگے تین قسمیں ہیں، نمبر ایک خاص فی الفرد، نمبر دو خاص فی النوع، نمبر تین خاص فی الجنس۔ اونچا بولو، خاص کی کتنی قسمیں؟ اونچا بولو، اونچا۔ آپ پڑھیں دوبارہ بھائی۔ خاص فی الفرد، خاص فی النوع، خاص فی الجنس۔ خاص فی الفرد کی تعریف، خاص فی الفرد کی تعریف جس کا معنی معین مشخص ہو۔ خاص فی الفرد کی تعریف، خاص فی الفرد وہ خاص ہے جس کو معین و مشخص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، جس کو معین و مشخص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور جس کو معین و مشخص معنی کے لیے یعنی اس کا مصداق ایک ہو، یعنی اس کا مصداق ایک ہو، جیسے زیدن، جیسے خاص فی النوع اور خاص فی الجنس، ان کی تعریفات سے پہلے ایک فائدے کا جاننا ضروری ہے بھائی۔ خاص فی النوع اور خاص فی الجنس کی تعریفات سے پہلے ایک فائدے کا جاننا ضروری ہے، اس بات کو دہراؤ تاکہ آپ لوگوں کو یہ مقدمہ ہے، مقدمے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، آگے انشاءاللہ ہم صرف متن پر گفتگو کریں گے، آپ لوگ عبارت نکالیں گے، اس عبارت کو زبردستی کے حل کریں گے، اس میں نوکا ٹوکی کریں گے کہ مرفوع کون ہے، یہ مرفوع ہے تو کیوں ہے، منصوب ہے تو کیوں ہے، مجرور ہے تو کیوں ہے۔ مرفوع ہے تو 8 مرفوعات میں سے کون سا مرفوع ہے، اگر منصوب ہے تو 12 منصوبات میں سے کون سا منصوب ہے، اگر مجرور ہے تو 2 مجرور ہیں، ان میں سے یہ کون سا مجرور ہے۔ یہ بات مباحثہ کر کے عبارت کو صاف کر کے پھر سبق کی تقریر کیا کریں گے اور اس کے بعد ترجمے پر تقریر کو فٹ کر دیا کریں گے۔ یہ بس مختصر سی بات ابھی ابتدا میں ہے، بعد میں اتنی لمبی بحث نہیں کریں گے، متن کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔
تاکہ کتاب زیادہ سے زیادہ پڑھی جا سکے. خاص فی النوع اور خاص فی الجنس کی تعریفات سے پہلے ایک فائدے کا جاننا ضروری ہے. فائدہ خاص فی النوع اور سمجھ لگی کہ کوئی نہیں؟ خاص فی النوع اور خاص فی الجنس کی تعریفات سے پہلے ایک فائدے کا جاننا ضروری ہے. نوع اور جنس کی ایک تعریف منطقیوں نے کی ہے. نوع اور جنس کی ایک تعریف منطقیوں نے کی ہے. ایک تعریف اور ایک تعریف اصولیوں نے کی ہے. ایک تعریف منطقیوں نے کی ہے اور ایک تعریف اصولیوں نے کیا ہے. منطقیوں کے نزدیک خاص، منطقیوں کے نزدیک جنس کی تعریف، منطقیوں کے نزدیک، منطقیوں کے نزدیک اونچا بولو بھائی، منطقیوں کے نزدیک ہوا کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب. جنس وہ کلی ہے جو ما ہوا کے جواب میں ایسے کثیرین پر بولی جائے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں. جنس وہ کلی ہے جو ما ہوا کے جواب میں ایک ایسے کثیرین پر بولی جائے جن کی حقیقتیں جیسے حیوان، یہ انسان پر بھی بولا جاتا ہے، فرس پر بھی بولا جاتا ہے، غنم پر بھی بولا جاتا ہے، بکر پر بھی بولا جاتا ہے، اور ان تمام کی حقیقتیں مختلف ہیں، متفق نہیں ہیں. انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، انسان کی حقیقت اور ہے. اسی طرح فرس ہے، اس کی حقیقت اور ہے، اس کی حقیقت ہے حیوان ساحل. اور اسی طرح گدھا جو ہے اور اس کی حقیقت ہے حیوان ناہق. شیر کی حقیقت ہوتی ہے حیوان مفترس. تو حیوان سب پر بولا جاتا ہے لیکن تمام کی حقیقتیں متفق نہیں ہیں بلکہ حقیقتیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں. منطقیوں کے نزدیک نوع کی تعریف ہوا کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا. نوع وہ کلی ہے جو ما ہوا کے جواب میں ایسے کثیرین پر بولی جائے جن کی حقیقتیں متفق ہوں، جن کی حقیقتیں جیسے انسان، جیسے اونچا بولو، جیسے انسان. یہ تمام مردوں پر بولا جاتا ہے اور تمام عورتوں پر بھی بولا جاتا ہے، اور تمام مردوں اور عورتوں کی حقیقتیں متفق ہیں. سارے مرد ان کی حقیقت بھی حیوان ناطق ہے، ساری عورتوں کی حقیقت بھی حیوان ناطق ہے. اب آ گئی ہے تو منطقیوں کے نزدیک ہو گئی بے جنس کی تعریف بھی اور اونچا بولو نوع کی تعریف. اب اصولیوں کے نزدیک جنس اور نوع کی تعریف کرتے ہیں. اصولیوں کے نزدیک جنس کی ہوا کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالاغراض فی جواب ما ہوا. جنس وہ کلی ہے جو ما ہوا کے جواب میں ایسے کثیرین پر بولی جائے جن کی غرضیں مختلف ہوں، جیسے انسان، یہ مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے. یہ مرد اور عورت، مردوں کی غرضیں اور ہیں، مرد کی غرض اور ہے، عورت کی غرض ہے. مرد کی غرض ہے امام ہونا، قاضی ہونا، بادشاہ ہونا وغیرہ وغیرہ، اور عورت کی غرض ہے شوہر کی خدمت کرنا اور بچے وغیرہ جننا، گھر کے کام کاج کرنا وغیرہ ذالک. اصولیوں کے نزدیک نوع کی تعریف ہوا کلی مقول علی کثیرین متفقین بالاغراض فی جواب ما ہوا. نوع وہ کلی ہے جو ما ہوا کے جواب میں ایسے کثیرین پر بولی جائے جن کی غرضیں متفق ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں نا، اصولیوں نے حقائق کی بات کی ہے اور منطقیوں نے حقائق کی بات کی ہے اور یہ اغراض کی بات کر رہے ہیں. اس سے آپ اس پیدا کو سمجھ رہے ہیں کہ جو منطقی ہیں وہ حقائق پر بحث کرتے ہیں، اصولی اغراض پر بحث کرتے ہیں. ہوا کلی اور مقول کسی نے متفقین بالاغراض فی جواب ما ہوا. نوع وہ کلی ہے جو ما ہوا کے جواب میں ایسے کثیرین پر بولی جائے جن کی غرضیں متفق ہوں، جیسے راجل امراتن. اب راجل کو معنی مرد ہے، تمام مردوں کی غرضیں متفق ہے، اور امراتن کا معنی عورت ہے، تمام عورتوں کی غرضیں متفق ہیں اور تمام عورتوں کی غرضیں. خاص فی النوع کی، اب سنو بھائی، خاص فی النوع کی تعریف اور خاص فی الجنس کی تعریف اب سمجھ لو. خاص فی النوع کی تعریف، خاص فی النوع وہ خاص ہے جو معنی کے، خاص فی النوع وہ خاص ہے
معنی کے اعتبار سے جس کی نوع خاص ہو. اونچا بولو بھائی سارے تاکہ آپ لوگ بھی. خاص فی النوع وہ خاص ہے کہ معنی کے اعتبار سے جس کی نوع خاص ہو اگرچہ اس کے مصداق متعدد ہو. اگرچہ اس کے مصداق جیسے راجل معنی کے اعتبار سے خاص ہے کیونکہ اس کا معنی ہے مرد اور اس کے مصداق متعدد ہے یعنی تمام مردوں کو شامل ہے اور تمام مردوں کو جتنے بھی مرد ہیں سب کو شامل ہے. خاص فی الجنس کی تعریف. خاص فی الجنس وہ خاص ہے کہ معنی کے اعتبار سے جس کی جنس خاص ہو. معنی کے اعتبار سے جس کی جنس اگرچہ اس کے مصداق متعدد ہو. اگرچہ اس کے مصداق اور خاص فی الجنس کی تعریف سناؤ نا. اونچا پڑھو. اگرچہ اس کے مصداق ہے. اونچا بولو. جیسے انسان اب یہ معنی کے اعتبار سے تو خاص ہے. جیسے انسان یہ معنی کے اعتبار سے تو خاص ہے اور معنی کے اعتبار سے تو کیونکہ اس کا معنی حیوان ناطق. اس کا معنی ہے لیکن اس کے مصداق متعدد ہیں. تمام مردوں پر بھی بولا جاتا ہے اور تمام عورتوں پر بھی بولا جاتا ہے. تمام مردوں پر بھی بولا جاتا ہے اور تمام عورتوں پر بھی تمام مردوں پر بھی بولا جاتا ہے اور تمام عورتوں پر بھی بولا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبے کا ترجمہ شریف بھائی. اللہ کے نام کے ساتھ میں ابتدا کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے رحمت والا. ہر حمد مختص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مومنین کے مرتبے کو اپنے عزت والے خطاب کے ساتھ بلند کیا. وَرَفَعَ دَرَجَةَ الْعَالِمِينَ اور علماء کے درجے کو بمعانی کتابی اپنی کتاب کے معانی کے سبب بلند کیا. وَخَصَّ الْمُسْتَنبِطِينَ مِنْهُمْ بِمَزِيدِ الْإِصَابَةِ وَصَوَابِهِ اور ان میں سے مستنبطین کو خاص کیا درستگی رائے اور ثواب کی زیادتی کے ساتھ. والصلاة علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفہ واحبابہ اور درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر نازل ہو اور سلام حضرت ابو امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے شاگردوں پر نازل ہو. وبعد فإن اصول الفقہ اربعۃ اور بہرحال حمد و ثنا کے بعد بے شک فقہ کے اصول 4 ہیں. کتاب اللہ و سنت رسولہ و اجماع الامت والقیاس یعنی کتاب اللہ کے رسول کی سنت اور اجماع امت اور قیاس. فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام لیعلم بذلك طریق تخریج الاحکام. بس ان اقسام میں سے ہر ایک میں بحث کرنا ضروری ہے تاکہ اس بحث کے ساتھ احکام کی تخریج کے طریقے کو جان لیا جائے. البحث الاول پہلی بحث البحث الاول فی کتاب اللہ تعالیٰ. پہلی بحث کتاب اللہ کے بیان میں وہ بیان کیا نا کہ کتاب اللہ سنت رسول اجماع امت اور قیاس ان میں سے پھر ہر ایک پر الگ الگ بحث کرنی ہے. تو پہلی بحث کیا کتاب اللہ کے بیان میں ہے. فصل فی الخاص والعام یہ ایسی فصل ہے جو خاص اور عام کے بیان میں ثابت ہونے والی ہے. کیا مطلب ہوا کہ پہلی بات کتاب اللہ کے بیان میں اور اس کی کئی فصلیں اور ان میں سے پہلی فصل جو ہے وہ خاص اور عام کے بیان میں ثابت ہونے والی ہے. فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد. فالخاص خاص ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو انفرادی طور پر. قولنا فی تخصیص الفرد زید وفی تخصیص النوع راجل وفی تخصیص الجنس انسان. جیسے ہمارا قول فرد کی تخصیص میں زید اور نوع کی تخصیص میں راجل اور جنس کی تخصیص میں انسان ہے. والعام کل لفظ ينتظم جمعا من الافراد. عام کی تعریف ہو رہی ہے. عام ہر ایسا لفظ ہے جو افراد کے مجموعے کو شامل ہو. جمع من الافراد جو افراد کے مجموعے کو شامل ہو. اما لفظاً
یا لفظاً جیسے ہمارا قول مسلمون اور مشرکون، یا معنی جیسے ہمارا قول من اور ما۔ حکم الخاص من الکتاب، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللہ کے خاص کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ اونچا بولو بھائی، کتاب اللہ کے خاص کا کتاب اللہ کے خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا یقینی طور پر واجب ہے۔ کتاب اللہ کے خاص کا حکم بیان فرما رہے ہیں، کتاب اللہ کے خاص کا حکم بیان فرما رہے ہیں، اور کتاب اللہ کے خاص کا کتاب اللہ کے خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا یقینی طور پر واجب ہے۔ اگر کتاب اللہ کے مقابلہ میں، اگر کتاب اللہ کے خاص کے مقابلہ میں خبر واحد یا قیاس آ جائے، خبر واحد یا تو تطبیق دینے کی کوشش کریں گے، تطبیق دینے کی اگر کتاب اللہ کے خاص کے حکم میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کے بغیر تطبیق دینا ممکن ہو، تطبیق دینا ممکن ہو تو پھر دونوں پر عمل کریں گے، ان دونوں پر عمل کریں گے، ان دونوں پر کن پر؟ ایک تو کتاب اللہ کا خاص آ گیا، مقابلہ میں خبر واحد ہے یا قیاس ہے، تو تطبیق دینے کی کوشش کریں گے، ایسے طریقے سے تطبیق دیں گے جس طریقے کے ذریعے کتاب اللہ کے خاص کے حکم میں بھی کوئی کمی زیادتی نہ ہے، کوئی تبدیلی نہ ہے، اور خبر واحد ہے یا قیاس ہے اس پر بھی عمل ہو جائے۔ اگر ممکن ہو تو دونوں پر عمل کریں گے، ممکن ہو تو دونوں پر عمل کریں گے، اور اگر تطبیق دینا ممکن نہ ہو تو پھر خبر واحد یا قیاس کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کریں گے، خبر واحد یا قیاس کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کریں گے۔ ترجمہ دوبارہ سن لو بھائی۔ حکم الخاص من الکتاب، کتاب اللہ کے خاص کا حکم، وجوب العمل بہ لا محالۃ، اس پر یقینی طور پر عمل کا واجب ہونا ہے، اور یعنی عمل کرنا واجب ہے۔ فإن قابلہ خبر الواحد یا بالقیاس، پھر اگر خبر واحد یا قیاس اس کے مقابل آ جائے، پھر اگر خبر واحد یا قیاس اس کے کس کے مقابل؟ کتاب اللہ کے خاص کے مقابل آ جائے۔ فإن أمكن الجمع بینہما بدون تغییر فی حکم الخاص، پھر اگر ان دونوں کو خاص کے حکم میں تبدیلی کرنے کے بغیر جمع کرنا ممکن ہو تو ان دونوں پر عمل کیا جائے گا، یعمل بہما، تو ان دونوں پر عمل ہے۔ اور اگر ان دونوں کو خاص کے حکم میں تبدیلی کرنے کے بغیر جمع کرنا ممکن نہ ہو، یہ اللہ کی عبارت ہے، تو کتاب پر عمل کیا جائے گا، وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، اور اس چیز کو چھوڑ دیا جائے گا جو اس کتاب اللہ کے خاص کے مقابل ہو، جو کتاب اللہ کے خاص کے مقابل ہو، جو کتاب اللہ کے خاص کے اونچا بولو، جو کتاب اللہ کے خاص کے مقابل ہو۔